سننے کی صلاحیت الگ ہے، سمجھنے کی صلاحیت الگ ہے. لیکن اگر آواز ہو ہی نہیں، خاموشی ہو، پھر میں سمجھتا ہوں پھر آپ کسی کی بھی بات سنتے ہیں کہ خاموشی میں کچھ نہیں ہوتا، تو پہلے اس کی صلاحیت دیکھیے گا. کیا اس کے پاس صلاحیت ہے کہ خاموشی کی زبان سمجھ سکے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. صوفیہ، آپ کچھ سوچتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے. وہ دونوں باتیں جانتے ہیں، آپ کی بات سنتے بھی ہیں، اسے انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں. آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ خاموشی سے سوچ رہے ہیں. کانوں کی صلاحیت جو ہے وہ یہ ہے کہ کان آواز ہوگی تو سنیں گے. دوسری صلاحیت آپ کی یہ ہے سمجھنے کی کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، تبھی سمجھیں گے. یہ دونوں صلاحیتیں ہیں. لیکن وہاں تو آپ خاموش ہیں، نہ آپ کی کوئی لینگویج ہے جس میں آپ نے بات کی ہے، نہ آپ نے زبان سے کچھ بولا ہے، دو جسموں کو ٹکرایا ہے کہ جسے آواز نکلے اور کوئی سنے. آپ نے کچھ نہیں کیا. لیکن صوفیہ تک ہر بات چلی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاموشی کی ایک زبان ہے، اور جو خاموشی کی زبان جانتا ہے وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے. جتنی کائنات میں آوازیں ہیں ان کی جنم کا خاموشی ہے. کوئی بھی آواز ایسی نہیں جسے خاموشی نے پیدا نہ کیا. آپ کی ہر آواز خاموشی میں جنم لیتی ہے اور خاموشی میں ہمت جاتی ہے. آپ کی آواز کے شروع ہونے سے آخر تک سب کچھ خاموشی کے پہلو میں جنم لے رہا ہے. آپ کیسے کہتے ہیں خاموشی میں کچھ نہیں ہوتا؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب میں ہی آپ سے سامنے بول رہا ہوں، میری آواز آپ تک آئے گی خاموشی سے. میں خاموشی میں آواز کو پیدا کرتا ہوں، اور آپ نے آواز میری سننی ہو تو آپ کہیں گے بھائی خاموش ہو جائیں. مطلب کیا؟ کہ آواز کو جنم کا موقع دیں. خاموش ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کچھ آواز پیدا ہونے جا رہی ہے، اس کو جنم ہونے دیں. اس کو جنم دینا ہے. تو خاموشی میں تو آواز جنم دیتی ہے. آپ کہتے ہیں خاموشی میں ہوتا کچھ نہیں ہے. تو یہاں صوفیہ کے بارے میں بھی میں نے ارشاد فرمایا کہ وہ آواز سنتے ہیں. اگر انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے، تو آپ نے وہ آواز دو جسموں کے ٹکرانے سے پیدا نہیں کی، کیونکہ آواز ہے ہی نہیں تو دو جسم کو ٹکرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ آپ نے خیال سے آواز پیدا کی، اور خیال میں دو جسم ٹکرا تو نہیں رہے.